السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن اس طریقے سے کیا ہے۔ کنز الایمان میں امام اہل سنت فرماتے ہیں: وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا، یعنی اللہ رب العزت ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، اور پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا، یعنی آسمان کا قصد فرمایا، ارادہ فرمایا۔ پہلے زمین بنائی، پھر اللہ رب العزت نے آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا۔ فسواہن 7 سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، یعنی برابر برابر، کہیں پر کوئی شغاف، پھٹن، سوراخ، ہول وغیرہ کہیں پر نہیں ہے، بالکل اللہ رب العزت نے مکمل طریقے سے بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بلا شبہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گہرے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کو علم نہیں کسی ایک چیز کا بھی، ساری چیزوں کا علم ہے، صرف ایک چیز کا علم نہیں، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، عام انسان بھی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے زمین کا ذکر فرمایا، آسمان کا ذکر فرمایا، ان کی پیدائش کا، تخلیق کا، کہ اللہ رب العزت نے پہلے زمین بنائی، پھر آسمان بنایا۔ تو اللہ رب العزت کے اس ارشاد فرمانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آگے والی جو آیت کریمہ، یہاں پر تیسرا رکوع مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آگے جو آیت کریمہ ہے اس میں اپنے خلیفہ مطلق، خلیفہ نائب، یعنی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے ہم نے ان کے رہنے کی جگہ، اسی طرح آسمان، جو ان کے فائدے کی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام ہم نے بنا دی، تاکہ آنے والا جو ہے وہ ڈائریکٹ استعمال کی شروعات کر دے۔ یہ نہیں کہ وہ آیا پھر ہم نے ساری چیزیں بنائی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انسان کے اوپر، بلکہ تمام مخلوقات کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے ان کے رہنے، کھانے پینے، غذائیں، ساری چیزوں کا اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے انتظام فرما دیا۔ اب حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے، پیدائش سے پہلے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب آسمان بنائے، زمین بنائے، تو زمین کے اندر فرشتوں، زمین کے اندر جناتوں کو رکھا رہنے کے لیے کہ تمہیں زمین کے اندر رہنا ہے، وہ رہنے لگے۔ اسی طرح آسمان کے اندر فرشتوں کو رکھا کہ تمہیں اب آسمان کے اندر رہنا ہے۔ لیکن فرشتوں کو یہ زمین راس نہ آئی، انہوں نے شر کیا، فساد مچایا، فتنہ و فساد کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، ان فرشتوں نے
ان جناتوں کو پہاڑوں کی طرف، صحراؤں کی طرف، جنگل وغیرہ میں بھگا دیا، اور زمین پر انہیں اب جس طرح ہم رہتے ہیں اس طرح انہیں رہنے کا اب حق حاصل نہیں رہا جناتوں کو۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم کی تخلیق کے تعلق سے انشاءاللہ وہ آیت کریمہ آئے گی، وہ پورا پس منظر جمعہ میں تو میں نے بتایا، انشاءاللہ اور بھی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ابھی یہاں پر آیت کریمہ ارشاد فرمانے کا مقصد کفار و مشرکین کی تردید اور ان کا رد کرنا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی مثال کے اندر اگر کوئی بندہ پہلی مرتبہ کوئی کام کر لیتا ہے، دوسری مرتبہ وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، اب دوسری مرتبہ آپ پڑھائیں گے، تھوڑی سی آپ کی گھبراہٹ، ہیجیٹیشن جو ہے وہ کم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ آپ پڑھا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھانے سے انسان کی ہمت کھل جاتی ہے، ڈر جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، دہشت جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی مثال میں یہ حال ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اعتبار سے یہاں پر مثال بیان فرمائی کہ تم کہتے ہو معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، کہ اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تم اپنی مثال دیکھو کہ تم اگر ایک کام ایک مرتبہ کر لیتے ہو، دوبارہ اس کام کو کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب زمین کو بنایا، زمین نہیں تھی، بلا شبہ بلا تشبیہ و تمثیل، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر کمپیئر ہم نہیں کر سکتے، جس طرح ہم نے کیا اس طرح اللہ کرے گا، معاذ اللہ، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو انہی کی زبانی، انہی کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ جب تمہاری دنیا میں یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ بندہ کام کر لیتا ہے، دوسری مرتبہ وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو میں تو قادر ہوں، قیوم ہوں، علیم ہوں، اور میرے ہاتھ میں تو ساری چیزیں، مجھے ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد، تخلیق فرمانے کے بعد دوبارہ کرنا میرے لیے تو اور زیادہ آسان ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت لاکھ مرتبہ پیدائش، تخلیق فرمائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان بے وقوف کفار و مشرکین کو یہ سمجھایا کہ تم اپنی مثال، اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں غور کرو۔ ایک مرتبہ کام کر لیتے ہو، دوسری مرتبہ وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان یہ کر سکتا ہے تو وہ تو خالق ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ تو رزاق ہے، وہ تو غفار ہے، وہ تو ستار ہے، وہ تو علیم ہے، وہ تو ہر چیز کو ایک اشارہ کرتا ہے، صرف کن فرماتا ہے۔ اذا انما اردنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کن فرماتا ہے فیکون، وہ چیز چشم زدن کے اندر، پلک جھپکنے کے اندر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کی شان یہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو لا کر کے اللہ رب العزت نے کافروں کا، مشرکوں کا رد فرمایا، جو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اب دوبارہ پیدا فرما کر حشر ہو، قیامت ہو، جنت دوزخ، یہ ساری چیزیں اب نہیں ہیں، یہیں پر عیش کرو، موج مستی کرو اور پھر یہاں سے مر جاؤ، آگے کچھ نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی تردید فرمائی کہ تم تمام کے تمام زندہ کیے جاؤ گے اور ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، احکم الحاکمین کے حضور حاضر ہو کر کے تمہیں جواب دینا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ رب العزت نے پہلے زمین کا ذکر فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ زمین کے نیچے تمہارے لیے سبزے وغیرہ ہے، خزانے ہیں، موتی ہے، سونے کی چیزیں ہیں، چاندی ہے، اسی طرح پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، ساری چیزیں زمین کے نیچے سے نکلتی، آپ حضرات جانتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائی، زمین بھی بنائی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان بنایا۔ مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، پہلے زمین بنائی، پھر اس کے تابع آسمان بنایا، یعنی زمین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آسمان بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین میں پانی ہے، لیکن جو بارش کا پانی ہر جگہ پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچتا، اس وجہ سے اللہ نے آسمان کو بنایا۔ آسمان کے ذریعے بارش ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، انسان کے کھانے پینے اور انسان کے اناج کا انتظام ہوتا ہے۔ آسمان سے کہا جاتا ہے، ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ آسمان سے بارش کا قطرہ سمندر کے کنارے گرتا ہے، وہ سیپ آپ حضرات نے دیکھی جسے ہم کوڑی بھی کہتے ہیں، اور بچپن میں ریتی وغیرہ میں بہت نکلتی ہے، سفید رنگ کی آتی ہے۔
کہا جاتا ہے یہ اپنا منہ اس طرح کھول کر کے رکھتی ہے سمندر کے کنارے، بارش کا ایک قطرہ اس میں گرتا ہے، وہ اپنا منہ بند کر لیتی ہے، اللہ رب العزت اس بارش کے قطرے کو موتی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر کتنا احسان ہے۔ اب جس بندے کو وہ وہاں پہنچا، جسے ملا، جس نے اٹھا لیا، وہ چیز، وہ موتی، وہ جوہر اسی کا ہو گیا، جسے ہم ہیرا کہتے ہیں، ڈائمنڈ کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ انسان کو یہاں محنت نہیں کرنی پڑی، اسے ڈائریکٹ یہ چیز مل گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمندر کا پانی آیا کنارے، پھر واپس چلا گیا، بہت سارے موتی، ہیرے، جواہرات وغیرہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اب جس انسان کی قسمت میں وہ ہیرے جواہرات تھے اس سے مل گئے، پھر گھسائی وسائی کا یہ سب کام بعد میں، لیکن اصل چیز تو انسان کو مل گئی۔ اب جو میکنگ چارج ہے، جو چیز اس کو سنوارنے کے لیے، گھسنے کے لیے وہ کرنا ہے، وہ تو ہر چیز میں ضروری ہے۔ جیسے پیٹرول بالکل پیور نہیں نکلتا، بلکہ اس کی صفائی وغیرہ انسان کو کرنی پڑتی۔ البتہ اصل چیز جو ہے وہ انسان کو اللہ رب العزت کی جانب سے اپنی قدرت سے اللہ رب العزت بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو پہلے زمین بنی، پھر آسمان بنا۔ اب 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے، اس کا بھی ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں 7 سماوات، اور دوسرے مقام پر اللہ نے زمین کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا۔ اب یہ 7 آسمان بنانے میں حکمت کیا ہے؟ سائنس جو کہتی ہو وہ کہتی ہو، ہمیں تو جو مفسرین کرام نے، علماء کرام نے، اور احادیث کی روشنی میں جو کچھ علماء کرام نے بیان فرمایا، ہم انشاءاللہ اسے سنیں گے اور اپنے ایمان کو انشاءاللہ تازہ کریں گے۔ 7 آسمان بنائے، سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ عرش، کرسی یہ الگ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 7ویں آسمان پر، ایسا نہیں، بلکہ 7 آسمان ہے، پھر عرش، پھر کرسی، یہ الگ ہے۔ اور کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 9 آسمان بنائے، 7 تو آسمان ہے، 8ویں نمبر پر عرش ہے، 9ویں نمبر پر کرسی ہے۔ لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان الگ ہے، عرش الگ ہے، کرسی الگ ہے۔ اب یہ 7 آسمان بنانے میں حکمت کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر آسمان کے اوپر ایک سیارہ ہے اور اس کا الگ کام ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی آسمان پر سارے سیارے ہیں، سارے ستارے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ ہمیں سورج نظر آتا ہے، لیکن یہ پہلے آسمان پر نہیں ہے۔ یاد رکھے، آپ نے سنا ہوگا، آپ سائنس کیا کہتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے۔ سورج جو ہے، آفتاب، سورج، سن جسے کہا جاتا ہے، یہ چوتھے آسمان پر ہے، اور چاند جو ہے وہ پہلے آسمان پر ہے۔ اب جو ہم اناج وغیرہ کھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ زمین میں جاتا ہے، اگتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سائنس میں، اسکول میں پڑھا ہوگا، اس کے لیے پانی ضروری ہے، سورج کی جو تپش ہوتی ہے وہ ضروری ہے، اور اسی طرح ہوا ضروری ہے۔ اب وہ کھاد یعنی گائے کا گوبر وغیرہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بنیادی 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ پودا بڑھے گا، آگے آئے گا، اس کی جڑ نکلے گی، شاخیں نکلے گی، پھر آپ کو پھل ملے گا، سبزی ملے گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کا یہ سب نظام ہے۔ اب سورج کو چوتھے آسمان پر کیوں رکھا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ چوتھے آسمان پر اس لیے رکھا کہ اس کی شعاعیں، اس کی تپش اگر کسی پودے کو، کسی پلانٹ وغیرہ کو لگے گی، اس کے اندر پکنے کی شروعات ہوگی۔ جب تک کھیتی نہیں پکے گی وہ کٹے گی نہیں، جب نہیں کٹے گی تو ہمارے لیے سبزی، روٹی وغیرہ ساری چیزیں، کھانا پکانا، کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں مشکل ہو جائیں۔ تو سورج کی تپش سے وہ پودا جو ہے وہ پکتا ہے، اور چاند جو ہے اس کے ساتھ اور کچھ سیارے، چاند پہلے آسمان پر ہے، چاند کی وجہ سے اس کے اندر رنگت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی سبزی ہری ہے تو ہرا کلر، کوئی فروٹ اگر دوسرے کلر کا، پیلے کلر کا تو پیلا کلر۔ اسی طرح اس میں لذت، میٹھا ہونا، کم میٹھا ہونا، بہت میٹھا ہونا، یہ ساری چیزیں بھی چاند کی وجہ سے۔ اور اسی طرح دوسرے جو چاند کے ساتھ سیارے پہلے آسمان پر ہیں، ان کی بنیاد پر جب اس کا عکس اس پودے کے اوپر پڑتا ہے، اللہ رب العزت اس میں رنگینی پیدا فرماتا ہے، اسے رنگ دیتا ہے، اور اس میں لذت بھی پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، سورج اگر چوتھے آسمان کے بجائے پہلے آسمان پر ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا؟ بلکہ ممکن ہی نہیں تھا، ساری کھیتیاں جل جاتی، سارے انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے۔
جب چوتھے آسمان پر ہے اور مئی جون کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے تو پہلے آسمان پر ہوتا تو ہم پھر وہ تپش وہ گرمی برداشت ہی نہیں کر پاتے، بلکہ ہم سب کے سب فنا ہو جاتے۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے چوتھے آسمان پر رکھا۔ اور اسی طرح چاند اگر چوتھے آسمان پر ہوتا تو اس کی شعاعیں زمین پر اتنی مقدار میں جتنی ضرورت ہے نہیں پڑ پاتی، وہ کھیتی جو ہے اس میں رنگ بھی نہیں ہو پاتا، اسی طرح وہ جو کھیتی ہے اس میں لذت بھی نہیں آ پاتی۔ اس وجہ سے اللہ نے آسمان کو چاند کو پہلے آسمان پر رکھا، سورج کو چوتھے آسمان پر اللہ رب العزت نے رکھا۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اور بھی دوسرے سیارے ہیں جن کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، یہ اللہ نے اپنی حکمت کے ذریعے ہر سیارے کو اپنی جگہ پر اپنے مقام پر رکھا تاکہ انسان کو مشقت وغیرہ نہ اٹھانی پڑے۔ آخری بات، اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو کچھ روئے زمین میں ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین کے اوپر بھی زمین کے نیچے بھی، وہ تمام کے تمام تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، بالکل صاف لفظوں میں، جو کچھ روئے زمین میں ہے کھانے پینے کی چیزیں وہ تمام کے تمام تمہارے لیے حلال ہے، یعنی فی نفسہ ہی ساری چیزیں جائز ہیں، مگر رسول اللہ نے اسی طرح قرآن مقدس کی کچھ آیات نے کچھ چیزوں کو حرام فرمایا۔ اب جن چیزوں کو حرام فرمایا ہم انہیں حرام مانیں گے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں فرمایا ان چیزوں کا کھانا جائز ہوگا۔ مفسرین کرام خاص طور سے تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے جو ہم فاتحہ کرتے ہیں، نیاز دلواتے ہیں، کیا کہیں کسی نے اس سے روکا ہے؟ نہ تو قرآن مقدس میں اس سے روکا گیا کہ کھانا مت کھلاؤ، نہ تو حدیث پاک میں روکا گیا ہے کہ نیاز مت کرو۔ جب نہیں روکا گیا تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ جو کچھ تمہارے لیے زمین و آسمان میں کھاؤ پیو کھلاؤ، جائز طریقے سے اگر ہم کھلا رہے ہیں تو ہم شرک و بدعت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسی آیت کریمہ پر الحمدللہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک حضرت سعد بن عبادہ انصاری صحابی، ان کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ اب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل، ام سعد کا وصال ہو گیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لام سعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ انتقال تو ہو گیا لیکن صدقے کی کیا صورت ہوگی، ایصال ثواب کی کیا صورت ہوگی؟ میرے دوستو، یہاں پر میرے آقا مصطفیٰ کریم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جس طرح آج کل کچھ لوگ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کا قرار دے کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب شریعت میں جائز نہیں ہے، پہنچتا نہیں ہے، کیا ہے وہ مر گئے، معاذ اللہ یہ ساری چیزیں شریعت میں جائز نہیں۔ اس طریقے کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں اور ہمیں بہکانے کی ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، پانی جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے، پانی جو کیا ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھودنے کا حکم دیا، جب کنواں تیار ہو گیا اب آپ کے جملے کیا تھے؟ کیا ارشاد فرمایا، ہذہ لام سعد، یہ ام سعد کے لیے یعنی سعد کی ماں کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے اس کنویں کا پانی پیا جائے گا اور پلایا جائے گا۔ یہ حضرت ام سعد نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ دیکھیں آج کل ہم اگر 11ویں شریف کی نیاز کرتے، 12ویں شریف کی نیاز کرتے، 6ٹھی شریف کی، محرم کا کچرا، 21ویں کی مولا علی کی اگر ہم نیاز کرتے یا 70ویں کی اگر ہم نیاز کرتے، اور ہم جب جانور ذبح کرتے تو یقین آپ جانیں، بلکہ آپ جانتے ہی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، نام کس کا لیتے ہیں؟ ذبح کرنے کے وقت ہم کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور اگر لیں گے تو معاذ اللہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، الحمدللہ کہتے ہیں، ارے کہتے ہیں الحمدللہ، یقینی طور سے کہتے ہیں اور کہیں گے انشاءاللہ اور نیازیں کریں گے۔ اب ہم نے جب ذبح کر لیا، اب ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یعنی اس کا جو کچھ بھی ثواب ہوگا ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو ایصال ثواب کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ غوث پاک کی نیاز ہے۔ اس جملے کو، اس سینٹنس کو آپ سامنے رکھیں اور حضرت ام سعد کا وہ جملہ، وہ سینٹنس جو انہوں نے کہا تھا، یہ ام سعد کے لیے کنواں ہے، یعنی ہمارا یہ کہنا صحابی رسول کے قول کے مطابق ہے یا صحابی رسول کے قول کے خلاف ہے؟
فیصلہ آپ حضرات کے ہاتھ میں۔ بہت سارے لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا 10 بہکائیں گے، لیکن اگر دعوت دی جائے تو ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان سے زیادہ وہ کھا کر کے جاتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو ان کے بہکاوے میں آپ نہ آئیں۔ جو ہمارے بھائی بہک رہے ان سے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، یہ حدیث پاک پیش کریں۔ سیاہ ستہ کی ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سعد کے لیے کنواں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ 12ویں شریف کی نیاز ہے، یہ امام حسین کا کھچڑا ہے، وغیرہ وغیرہ، جس طریقے کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ شرک بدعت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ کے نام ہی پر ذبح ہوا ہے، بس جو خراج عقیدت اس کا ثواب ہمیں کرنا ہے وہ امام حسین ہے، اسی طرح خواجہ غریب نواز ہے، اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ان کا ثواب خراج عقیدت ہمیں پیش کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں ایصال کرنا ہے۔ یہ آج کی آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر تھی۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو قرآن مقدس پڑھنے اور کما حق ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صحت، سلامتی، امن، عافیت، چین و سکون عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔